میں ایک بات بتاؤں، مجھے یاد ہے کہ جب دارالعلوم میں پڑھاتا تھا اور کچھ بچے دارالعلوم کے ہمارے پاس پڑھتے تھے، ان دنوں ہمارے بری میں ایک صاحب تھے جن کا بیٹا زبان سے گونگا تھا، کان سے بہرا تھا، سائن لینگویج ہی صرف سمجھتا تھا، صرف سائن لینگویج. وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مولوی صاحب میرا بیٹا تو اب 5-6 سال کا ہو گیا ہے، 7-8 سال کا ہو گیا ہے، سائن لینگویج بولتا ہے، سائن لینگویج سمجھتا ہے، یا تو اس کے ابا کو یعنی مجھے آتی ہے یا اس کی اماں کو تھوڑی بہت آتی ہے. ہم اپنی طرف سے جتنا اسے دین اسلام کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں سمجھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہوئے لے مین، ہمارے پاس دین کا اتنا نالج ہے نہیں. تو مولوی صاحب خدا کا واسطہ کوئی ایسے مولوی صاحب کا بندوبست کریں جس کو سائن لینگویج آتی ہو اور وہ ہمارے بچے کو آ کر پڑھائیں. بے شک جتنی مرضی پیسے ہوگی ہم پیسے دینے کو تیار ہیں. اور انہوں نے بڑی گہری بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ بچہ اسکول جاتا ہے، اسپیشل اسکول ہے، اور اسکول میں اس کو سیکولر تعلیم کے ساتھ آری کی تعلیم دی جاتی ہے، ریلیجس ایجوکیشن کی، اور اس بچے کو کرسچینٹی کے بارے میں سب کچھ بتایا جاتا ہے. اور یہ بچہ کرسچینٹی کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے، سمجھ چکا ہے دوسروں سے، کہ جب ہم اسے اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ بچہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے یہ ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے اور یہ تو آپ پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں. تو ہم سمجھتے یہ بچہ گونگا ہے، بولتا نہیں ہے، یہ بچہ بہرا ہے، سنتا نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو کیا وہ بیچارو جو نہیں گونگو چھے، وہ بیچارو جو نہیں بیرو چھے، ہم بیچارہ کہہ کر بس اتنی بات ختم کر دیتے ہیں. لیکن انگریزی اسکول میں اس کو پوری تعلیم دی جاتی ہے اور پورا ایجوکیٹ اس کو کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے سارا کچھ یہ سمجھتا ہے اور اسلام کے بارے میں بالکل غافل ہے. تو مولوی صاحب کوئی ڈھونڈیے آپ ایسا مولوی صاحب کہ جسے سائن لینگویج بھی آتی ہو، اور میرے بچے کو اور میرے بچے کے علاوہ اور بھی آس پاس کے علاقے میں کچھ بچے ہوں گے، ان بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی مولوی صاحب آ جائے ویکینڈ میں، ہفتے میں 2 دن آ جائے، ویکینڈ آ جائے، ویکینڈ میں ہر سیٹرڈے سنڈے کو 2 گھنٹے بھی دے دے، تاکہ ہمارا بچہ ایٹ دا سیم ٹائم جو اسکول میں پڑھتا ہے کرسچینٹی سیکھتا ہے، ساتھ ساتھ اسلام کے بارے میں بھی سیکھتا. یقین کیجئے اس وقت میں نے پورے انگلینڈ میں ایسے عالم کو تلاش کیا جسے سائن لینگویج آتی ہو. بے شک ہم پیسے دینے کے لیے تیار تھے کہ وہاں سے آئیں اور ہمارے یہاں آ کر بچوں کو پڑھائیں، اور جتنا پیسہ 1 گھنٹے کا 100 پاؤنڈ بھی لے جائے، ایک دن کے 200 پاؤنڈ بھی لے جائیں، تو ہم 200 پاؤنڈ بھی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اسکاٹ لینڈ سے لے کر لندن تک ہم نے تلاش کیا، ہمیں ایک مولوی صاحب بھی ایسا نہیں ملا، ایک مولوی نہیں ملا. اس دوران ہم نے کوشش کی ایکرنگٹن میں، ہیزلنگٹن میں، روٹن سٹال میں، روچڈیل میں، اولڈم میں، ہیوڈ میں، خود بری میں ایسے آدمی، ایسے ماں باپ کو تلاش کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اسپیشل نیڈز کے بچے دیے ہوں. ان کی تعداد تقریباً 50 ہو گئی. 50 یعنی 50 وہ بچے کہ جو بولتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، 3-4-5 گاؤں میں، جہاں تک ہماری پہنچ ہوئی. اس سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن 50 بچے ایسے ہوئے کہ جو ان کو سکھانے پڑھانے کے لیے ان کے ماں باپ تیار تھے، ایون کہ ان کے فیس دینے کے لیے بھی تیار تھے، مگر پڑھانے والا کوئی نہیں. سمجھ رہے ہیں ہم اس بات کو؟ اس دور میں دارالعلوم میں کچھ بچے پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ میری دوستی تھی. میں نے کہا یار ایک احسان کرو، سائن لینگویج سیکھو، ایوننگ کلاس میں کالج میں جاؤ، انگلش کلاس کالج میں جا کر سائن لینگویج سیکھو،
تاکہ ان بچوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں. اور صرف ان بچوں کو نہیں، انشاءاللہ فراغت کے بعد تم اپنے اپنے علاقے میں جاؤ گے، اور یہاں ایک چھوٹے سے علاقے میں 50-60 تو ویسے ہی سرسری طور پر سرچ کرنے پر ہم کو مل گئے. تو جس علاقے سے تم آئے ہو وہاں جاؤ گے تو وہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے، تو تمہیں ان بچوں کو اسلامی تعلیم دینے کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا، اور وہ بچے تم سے مستفیض بھی ہو سکیں گے. تم شام کو کالج میں جا کر سائن لینگویج سیکھو. الحمدللہ رب العالمین. بات پوری تفصیل نہیں بیان کرنی ہے. 2-4 لڑکے تیار بھی ہوئے اور انہوں نے سائن لینگویج سیکھی. جب تک وہ بری دارالعلوم میں رہے ان بچوں کو تعلیم دیتے رہے. آج اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہاں اسپیشل نیڈ بچوں کے لیے اکیڈمی چلا رہے ہیں. الحمدللہ 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 اکیڈمی چلا رہے ہیں وہ لوگ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بچے جس کو ہم بیچارے کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، گونگو چھے بیرو چھے، لیکن دوسرے طریقے پر ان کو فل ایجوکیشن ملتی ہے، ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. کہنے کو تو ہمارے بچے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں ابا کے ساتھ مسجد بھی چلے جائیں گے، رمضان آئی تو روزے بھی رکھ لیں گے، عید کے دن اچھے کپڑے بھی پہن لیں گے، عید کے دن پلاؤ بھی کھا لیں گے، اور کباب بھی کھا لیں گے، اور روز بھی کھا لیں گے، اور جو ہے سرخما بھی پی لیں گے، اور شادی بیاہ بھی ہمارے طریقے پر ہو جائے گی. لیکن اگر ان کو اسلامی ایجوکیشن نہ دی گئی اور دوسری طرف سے ان کو صحیح طور پر ایجوکیشن مل رہی ہے، تو ظاہر میں یہ مسلمان ہیں، اندر سے ایک کرسچن ہے، اس لیے کہ ان کو دوسری طرف کی تعلیم ملی نہیں.